الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله نویت سنت الاعتکاف. آج 1447 سن ہجری کا آغاز ہو گیا. سال ہجری سال فاروقی کی آج چاند رات ہے. تمام عاشقان صحابہ اہل بیت کو نیا اسلامی سال مبارک ہو. تمام عاشقان صحابہ و اہل بیت کو نیا اسلامی سال مبارک ہو. تمام عاشقان صحابہ و اہل بیت کو نیا اسلامی سال مبارک ہو. تمام عاشقان صحابہ اور اہل بیت کو اسلامی نیا سال مبارک ہو. خیر مبارک. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. تو آج چاند کی محرم شریف کی پہلی رات جو ہے وہ حضرت سیدنا یعنی مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ امام العادلین متمم الاربعین حضرت سیدنا امیر المؤمنین عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی رات ہے. شب شہادت جو آپ کی شہادت پہلی محرم شریف کو ہوئی تھی. پہلی تاریخ کی مناسبت سے اور آپ کے شہادت کی رات کی نسبت سے ضیاء درود و سلام میں سے فرمان سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ: بے شک دعا زمین و آسمان کے درمیان ٹھہری رہتی ہے اور اس سے کوئی چیز اوپر کی طرف نہیں جاتی جب تک تم اپنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک نہ پڑھ لو. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. الحمدللہ آج سے مدنی مذاکروں کا سلسلہ شروع ہوا ہے. چاند رات ہے آج اور محرم شریف کی 11ویں شب تک عاشورہ جس دن ہو نا اس دن بھی رات کو 10ویں رات بھی اور 11ویں رات بھی یہ مسلسل مدنی مذاکرہ جاری رہے گا انشاءاللہ الکریم. خصوصی مدنی مذاکروں کا بھی انشاءاللہ الکریم سلسلہ رہے گا اور انشاءاللہ خوب نیاز باکس کی تقسیم کا بھی سلسلہ رہے گا. آج انشاءاللہ نیاز فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے باکس پیش کیے جائیں گے مگر مخصوص اسلامی بھائیوں کو. یہ لگتا ہے یاد کر کے آگے پوری حفظ کر لیے. اللہ اکبر. میں نے ان کو درخواست کی تھی کہ جو یاد کر کے آئے گا ان کو میں نیاز فاروق اعظم دوں گا باکس. الحمدللہ. اب یہ کہ یاد بھی کر لیا ہو اور یاد رہے بھی. 22 اجزاء جو گوشت کے وہ 22 حصے جن کا کھانا منع ہے. اب اس میں حرام بھی ہیں، مکروہ تحریمی ہیں، ناجائز و گناہ والے حصے بھی ہیں اور نامناسب جن کا کھانا ہے وہ بھی ہے. اب یاد تو کر لیے لیکن اس میں تصویریں دی ہوئی ہیں کہ ہر چیز کی پہچان یہ بھی کام ہے. یہ بھی کام ضروری ہے. اس لیے کہ اب یاد تو ہو گئے لیکن اب سامنے وہ چیز آ گئی اور پتہ ہے کہ حرام ہے وہ فلاں چیز یا ناجائز ہے لیکن یہ پتہ نہیں کہ یہ وہی چیز ہے تو وہ تو کھا لیں گے پھر.
اب یہ پہچان کیسے ہو؟ یہ ایک کام ہے، یہ بڑا کام ہے، یہ کون پہچان کرو ہے؟ تصویریں تو ہیں لیکن پھر بھی تصویروں سے بھی بعض اوقات یہ ہے کہ سمجھ کم آتی ہے، لیکن یہ کہ تصویروں سے گزارا ہو جائے گا انشاءاللہ، کافی حد تک ہو جائے گا۔ صلو علی الحبیب صلی صلی اللہ اللہ علیہ علیہ محمد صلی اللہ۔ میرا نام محمد فرید اتاری ہے۔ امیر علیہ سنت سے میرا یہ سوال ہے کہ اپنے اندر قبول حق کا جذبہ کیسے بیدار کیا جائے؟ قبول حق کرنے والوں کے واقعات پڑھے جائیں، آیات و روایات کا مطالعہ ہو، ذہن بنے، اور حق گو جو ہوتے ہیں ان کی صحبت ملے۔ کہ حق یعنی بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے بحث کرنے کی، اب چاہے اس سے کتنی سچی بات کریں لیکن اس نے کچھ نہ کچھ اسے بولنا ضرور ہوتا ہے، پھر بھلے وہ ہتھیار ڈال دے، ہاں بول دے، لیکن شروع میں کچھ نہ کچھ یہ یعنی کہ یوں سمجھے گا کہ میں فوراً ہاں بول دوں گا تو یہ میری انسلٹ ہے، تو یوں مطلب یہ کرتے ہیں، جھوٹی بات پر بھی دلائل دیتے ہیں، پھر سلنڈر ہو جاتے ہیں۔ جب یہ وہ سرنڈر جب ہوتے ہیں کہ جب کہ اب دلائل اس کے بعد ختم ہو گئے، اب کیا کریں؟ تو اس لیے اگر ضمیر تسلیم کرتا ہے کہ یہ بات درست ہے اور ہو بھی درست، تو پھر بلا پس و پیش قبول کر لینا چاہیے۔ اسی میں عافیت ہے، اسی میں عزت بھی ہے، وقت کی بھی بچت ہے، گناہوں سے بھی بچت کی صورت ہے، بہت کچھ ہے اس میں۔ تو اس پر یہ نفع نقصان پر غور کیا جائے، پھر یہ کہ اس میں گناہوں میں پڑنے کا بھی اندیشہ پورا رہتا ہے کہ وہ جان بوجھ کر اگر قبول حق نہیں کر رہا، جھوٹ بول رہا ہے کہ یہ درست نہیں ہے، جبکہ پتہ ہے کہ یہ درست ہے۔ اب آج چاند کی پہلی رات ہے، ٹھیک ہے نا، اعلان ہو گیا سب کچھ، اب کوئی خواہ کے دلائل کے انبار لگائے تو وہ اس کے انبار ذرا اس کو کام نہیں دیں گے نا۔ ماں چاند رات ہے، رؤیت ہلال جو اسلام نے طریقہ بتایا ہے تو وہ ثابت ہو گئی، امکان کم تھا آج یوں چاند کی، تو یعنی سائنسی اعتبار سے آج چاند تھا، لیکن امکان اس لیے کم تھا کہ بادل ہر طرف، چاروں طرف بارشیں بادل، لیکن پھر بھی گنجائش تھی کہ اگر کہیں مطلع ابرآلود نہ ہوا، فضا صاف ہوئی تو چاند کی گواہیاں آ سکتی ہیں، اور ایسا ہوا ہے کہ چاند کی شہادتیں گزری، اور پھر یہ کہ الحمدللہ محرم شریف کا اعلان ہو گیا۔ تو یہ دیکھنے پر چاند تو ظاہر ہے کہ چاند تو پتہ نہیں ہزاروں لاکھوں سال پہلے پیدا ہو چکا ہے، یوں دیکھا ہے تو، مگر اس کے چاند کے پیدا ہونے کی بھی ویسے اصطلاح ہے، ہر مہینے پیدا ہوتا ہی ہے، یہ پھر یہ ان کی توقید والوں کی اصطلاح ہے۔ تو یہ کہ وہ آج پھر شہادتیں گزر گئیں، کہیں ایسے مطلع، کراچی میں تو مطلع برآلود تھا، لیکن کئی جگہ ہوگا، ہو سکتا ہے کہ مطلع صاف ہو، پنجاب میں تو دھوم سے بارشیں ہو رہی ہیں تو وہاں بھی مطلع صاف، یعنی فضا میں بادل چھائے ہوں گے، تو بہرحال یہ گئے۔ تو اب اس میں کوئی بیکار ضد کرے، بحث کرے، گواہ غلط ہیں فلاں، تو اب یہ ذرا کہ اس کو یہی بولیں گے کہ یار یہ خواہ اپنی ضد بحث کر رہا ہے، اڑی کر رہا ہے، اور ایسے ہی ہے بس، تو اس کی ایسے آدمی کی ویلیو بھی کم ہوتی ہے، خراب ہوتی ہے۔ ہاں کسی کو شرعی دلیل ہو، کوئی عالم دین ہے، وہ دلیل سے بات کرتا ہے کہ بھئی گواہ میں یہ خرابی، گواہ میں وہ خرابی، جو اس کو قوانین پتہ ہیں، اصول، اور بولے کہ بھئی یہ یوں ہے، تو اس کی بات پر ذرا وزن ہوتا ہے، جبکہ وہ عالم دین، وہ ضدی نہ ہو، خواہ اپنی بات کے ہاں بھی میری نہ بھی میری، میں نے نہ بولا تو اب میں نے نہ ہی ثابت کر رہا ہے، یہ نہیں۔ خوف خدا والا عالم دین ہو جو واقعی اس کو دلائل معلوم ہو، تو اس کی بات کا میں نے کہا وزن ہوتا ہے، مانی جائے نہ مانی جائے وہ بات کی بات ہے، لیکن یہ کہ اس کی بات کا وزن ہوتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔ میرا نام علی حسن ہے اور میرا تعلق فیصل آباد سے ہے۔ میرا حضرت صاحب سے یہ سوال ہے کہ انسان کے مرنے کے بعد اگر اس کی میت بھاری ہو جائے یا اس کی قبر کی مٹی سخت ہو جائے تو عموماً اس کو اس کے گناہوں کی نحوست سمجھا جاتا ہے، کیا یہ بات درست ہے؟ قبر کی مٹی سخت، مٹی سخت کا تو پہلی بار سنا میں نے۔ اب بتائیے کہ میت بھاری ہو جاتی ہے، وہ جنازہ اٹھانے میں بھاری پڑتی ہے، اب اس میں پڑھا نہیں ہے کوئی مطلب، لیکن ایک شعر ہے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا، ہوں بار گناہ سے نہ خجل دوش عزیزاں،
للہ میری ناش کر اے جان چمن پھول، یعنی میرے گناہوں کی وجہ سے میرا جنازہ اٹھنے والوں کے کندھوں پر بوجھ نہ پڑے. تو اے جان چمن، اے گلستان باغ کی جان، یعنی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم، اے جان چمن، للہ میری ناش کر اے جان چمن پھول، اللہ کے لیے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے وجود کو، میرے بدن کو پھول کی طرح ہلکا پھلکا کر دیجئے. یہ درخواست ہے. بس یہ شعر ہی پتہ ہے، اور کچھ میری معلومات میں کوئی اس کی نہیں ہے. اعلیٰ حضرت کا شعر ہے تو پھر وہ اعلیٰ حضرت کا کلام عام شاعروں کی طرح ہے بھی نہیں. ضرور ان کے پاس اعلیٰ حضرت کے پاس دلیل ہوگی. مجھے کوئی حدیث وغیرہ یاد نہیں ہے، اس کی پڑھنا یاد نہیں ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الناس مالک الناس الہ الناس. چلے ہیں قافلے طیبہ اکیلا چھوڑ کر مجھ کو، مجھے بھی ساتھ لے جاؤ. مدینہ یاد آتا ہے، مدینہ یاد آتا ہے. نواسائے مصطفیٰ یا شہید کربلا، تم ہو آل مصطفیٰ یا شہید کربلا. متقیوں بارسا یا شہید کربلا، اے شہید باوفا یا شہید کربلا. جب بھی تیرا سر جھکا یا شہید کربلا، مصطفیٰ کا واسطہ یا شہید کربلا. کربلا میں لو بلا یا شہید کربلا، یا شہید کربلا، یا شہید کربلا، یا شہید کربلا. His name is Umar ibn Khattab and his birth is the 13 years after the year of the elephants. His kunya is Abu Hafs and his profession is to be a businessman. His titles are Amir al-Mu'mineen Farooq Azam. His age is 63 and his martyrdom is the 1st of Muharram 24 Hijri Sunday. ماشاءاللہ، پیارے پیارے پھول جیسے بچوں کی پیاری پیاری ادائیں. 7 کروڑ مرحبا. اللہ پاک ان سب کو بعمل عالم دین، مفتی اسلام اور دعوت اسلامی کا مخلص مبلغ بنائے، اور اپنے ماں باپ اور خاندان سمیت حج کی سعادت بخشے، میٹھا میٹھا مدینہ دکھائے. آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. صلو علی صلی اللہ تعالی علی الحبیب. محمد. جیسا کہ نئے سال کا آغاز ہوا ہے، نیا اسلامی سال شروع ہو چکا. پچھلا سال گزر گیا، نیا سال ہے. لوگ دنیا میں اپنے کاروبار میں ایئر پلاننگ کرتے ہیں، بزنس کے لیے ایئر پلاننگ کرتے ہیں. تو بسا اوقات ایسا تو موقع ہوتا ہے، کوئی لمحہ ہوتا ہے، مینٹلی تو ایک پریپریشن ہو رہی ہوتی ہے. تو آپ کا کیا مشورہ ہے؟ تو پچھلا گزرا سال، اس کے تعلق سے کیا کوئی جائزہ یا محاسبہ یا اس کے متعلق اکاؤنٹیبلٹی کرنے کی آپ کو ضرورت لگتی ہے کہ ہمیں غور کرنا چاہیے؟ یا جو نیا سال آیا ہے اس کے لیے کوئی ذہنی طور پر ہم پلاننگ کریں، کوئی ایسا نیت کریں کہ اس سال کو میں اس طرح گزاروں گا، اسپیشلی یہ جو 10 دن ہیں، اس کے بعد کے جو لمحات ہیں، معاملات ہیں، تو اس حوالے سے آپ کیا فرماتے؟ گزرا ہوا سال اور جو ابھی سال ہمیں نصیب ہوا، اس حوالے سے کچھ سوچنا چاہیے. حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ روزانہ اپنے مبارک پاؤں پر ہنٹر مارتے اور فرماتے کہ بتا تو نے آج کیا 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 ہے. انہیں روز اپنا محاسبہ فرماتے. تو ایک سال کا محاسبہ اور ایک دن کا محاسبہ، سال بھر کے تو معاملات کا یاد رکھنا مشکل، ایک دن کا یاد نہیں رہتا ہم لوگوں کو.
گناہ کر کے بھی ایزی ہو جاتے ہیں جیسے کچھ ہوا ہی نہیں ہے. تو یوں مطلب کم از کم ایک سال بھر کا تو ہم غور تو کر لیں لم شم کہ بھئی کیا کیا ہوا, اور سچی توبہ تو اگر گناہ جب ہو نا تو فوراً توبہ کرنا واجب ہے, اس میں تاخیر خود پھر گناہ ہے. تو اب یہ کہ کوشش کرے, یاد کرے, توبہ کر کے مطمئن ہو کر بیٹھ نہ جائے کہ بس خلاص کچھ نہیں ہوتا, یہ نہیں ہے. بزرگان دین کے ایک سے ایک واقعات اس میں ہوتے ہیں کہ کبھی کوئی بچپن میں بھی گناہ ہوا تو اس کو بھی یاد رکھتے تھے کہ یہ ہو گیا تھا مجھ سے, اس وجہ سے رنج پیدا ہونا, غم پیدا ہونا. حضرت عتبۃ الغلام ایک بار ایک مکان کے پاس سے گزرے تو بے ہوش ہو کر نیچے زمین پر تشریف لے آئے. جب ہوش آیا تو فرمایا کہ اس مکان سے گزرا تو مجھے یاد آ گیا بچپن میں میں نے یہاں گناہ کیا تھا. اب ان کا گناہ بھی کیا ہوگا خدا بہتر جانے. ایک اس کو گناہ کہہ رہے ہوں گے عاجزی کے طور پہ, خلاف اولا کو بھی بعض ہوگا تو میرا جرم ہو گیا, خطا ہو گئی, وہ یہ یعنی کہ یاد رکھا تھا. حالانکہ ولی اللہ تھے, نام ان کا یوں ہر فرد نہیں جانتا, لیکن یہ کہ ہے نام ہے ان کا, کتابوں میں کہ واقعات ملتے ہیں. تو بہرحال یہ کہ توبہ کرے اپنے گناہوں سے, اور یہ ذہن میں رکھے البر لا یبلا والذنب لا ینسا, نیکی پرانی نہیں ہوتی, گناہ بلایا نہیں جاتا. گناہ کر لیا تو 100 سال کے بعد بھی وہ اللہ پاک اللہ پاک تو بھولنے سے پاک ہے, تو بھولتا ہی نہیں ہے. تو بہرحال یہ کہ یہ نہیں کہ سال بھر پرانا ہو گیا تب کھلی ولی چھوڑ دو اس کو, نہیں, گناہ گناہ ہے. 100 سال ہو گئے تب بھی گناہ گناہ ہے. تو اس لیے مطلب ہم غور کریں کہ سال گزشتہ میں کیا کیا بھولیں کی, خطائیں کی, گناہ کیے, تو ان کو یاد کرے بندہ, توبہ کرے, اللہ کی دی ہوئی توفیق سے ذہن بنائے کہ اب میں ان گناہوں سے اور دیگر گناہوں سے بچوں گا, اور جو نیکیاں میری اس سال رہ گئی تھی وہ آئندہ کوتاہی نہیں کروں گا, ان نیکیوں کو بجا لاؤں گا, کروں گا. اس سے اچھی نیتیں بھی کر سکتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. بارش اور بجلی کی چمک ہو گئی. جی ہاں, اللہ, کراچی میں بھی ہو گئی شروع. یہیں یہ فیضان مدینہ کے منظر ہے. اللہ, دعا بھی کرواتے ہو تو برستی بارش میں دعا قبول ہوتی ہے. پہلی تاریخ محرم کا مہینہ ہے. یہ مشہور ہے کہ بارش کا ایک درود شریف ہے, حالانکہ بارش کا نہیں ہے وہ, لیکن مشہور ہے. تو معنی اس کے اس طرح کے ہیں کہ یا اللہ ہمارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اتنے درود بھیج جتنے بارش کے قطرے ہیں. تو اس کو ہمارے ہاں بارش کا درود شریف بولتے ہیں. یہ غلط نہیں بولنا چاہیے. تو میں اب وہ درود شریف وضاحت کرنے کے بعد اب پڑھا دیتا ہوں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بعدد قطرات الامطار. اللہم صیبا نافعا. 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 صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. یہ بھی دعا کر دیں وہ بھی گھر ہی آئے, مدینے میں ہو, گنبد خضرا
پر نظر ہو، بارش برس رہی ہو، ایسی بھی گھڑی آ جائے. رحمت کی بارش ہو، اور وہاں تو ہر وقت رحمت کی بارش بے شک، برستی ہے، ہمیں نظر نہیں آتی. تو یہ بھی بارشیں، ان بارشوں کا نظارہ بھی نصیب ہو جائے کہ مدینہ شریف میں ہوں ہم، اور قطرے بارش کے سبز سبز گنبد پر نچھاور ہو رہے ہوں، آمین آمین. اور پھر یہ کہ ان کی جو پھوار جو ہے وہ چاروں طرف پڑ رہی ہو. آئے آمین. کاش ہم بھی اس سے فیضیاب ہو رہے ہوں. آمین. اللہ پاک بارش مدینہ دکھائے. آمین. اور طواف کعبہ برستے بارش میں نصیب کرے. اس کے آمین، اپنے آمین. فضائل بھی ہیں، بالکل. ثواب زیادہ ہے اس میں. اللہ نصیب کرے. مغفرت کی بشارت ہے کہ جو برستی بارش میں طواف کرے اس کے لیے مغفرت ہے. اللہ نصیب کرے. آمین آمین. اور کاش کہ یہ شعر گنبد خضرا پر نظر ہو، بارش ہو رہی ہو اور یہ شعر پڑھ رہے ہوں. بادل گھرے ہوئے ہیں، بارش برس رہی ہے، بادل گھرے ہوئے ہیں، بارش برس رہی ہے، بارش برس رہی ہے، لگتا ہے کیا سہانا، لگتا ہے کیا سہانا، سرکار کا مدینہ. صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. کاش بارش کے وقت کی دعا، اللہم سقیا نافعا، اللہم سقیا نافعا. یا الہی ایسا پانی برسا جو نفع پہنچائے. سبحان اللہ. اور ویسے برستی بارش میں حدیث پاک میں دعا قبول ہوتی ہے. جو بھی دعا مانگے اللہ پاک ہم سب کی بے حساب مغفرت فرمائے، ساری امت کو بخش دے، ہم کو نیک بنا دے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. گوشت کا صحت بخش سالن. الحمدللہ الکریم. گوشت اللہ پاک کی عظیم نعمت ہے، مگر اس کے استعمال کی کچھ احتیاطیں بھی ہیں. کڑاہی گوشت اور فرائی گوشت وغیرہ کم فائدہ مند ہوتے ہیں اور نقصان دہ زیادہ. گوشت کو فائدہ مند بنانے کے لیے اس میں کدو شریف یا ٹنڈے یا شلجم یا توری یا گھی یا کدو، پیاز، ٹماٹر یا لیموں، دہی، ادرک اور لہسن کا پیسٹ، ہلدی، میتھی پتے، دھنیا پاؤڈر اور زیرہ شامل کیجئے. دار چینی، کالی مرچ، بڑی الائچی، لال مرچ پاؤڈر، نمک وغیرہ حسب ضرورت ڈالیے. مشورہ: پکانے میں دیسی گھی یا سرسوں کا تیل استعمال کیجیے. خبردار، تیل مسالے کا زیادہ استعمال صحت کے لیے نقصان دہ ہے اور کئی بیماریاں لا سکتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ابھی یہ پوسٹ ہم نے ملاحظہ کی گوشت کے سالن کی احتیاطیں یہ امیر علیہ سنت برکاتہ العالیہ کے آفیشیل فیس بک پیج، انسٹاگرام اکاؤنٹ پر اپلوڈ کر دی گئی ہے، آپ وہاں سے بھی حاصل کر سکتے ہیں. سیدی ایک سوال موصول ہوا ہے، سوال یہ کر رہے ہیں کیا محرم شریف کی پہلی تاریخ کا کوئی خاص وظیفہ ہے جس سے شیطان سے حفاظت ہو اور پورے سال نیکیوں پر مدد ملے؟ رہنمائی ارشاد فرما دیں. محرم شریف کے پہلے دن سورج نکلنے کے 20 یا 25 منٹ بعد 2 رکعت ادا کیجئے. پھر سلام کے بعد 7 مرتبہ پہلا کلمہ اور 3 مرتبہ یہ دعا پڑھیے: اللہم انت اللہ الابد القدیم وہذہ سنۃ جدیدہ اسألک فیہا العصمۃ من الشیطان والعون
على النفس الأمارة بالسوء وأسألك الاشتغال بما تقربني إليك یا کریم یا ذا الجلال والإکرام. یہ عمل کرنے والے پر اللہ پاک ایک فرشتہ مقرر فرما دے گا جو نیک کام کرنے میں اس کی مدد کرے گا، اور شیطان پورے سال کے لیے اس سے نا امید یعنی مایوس ہو جائے گا. حوالہ جواہر خمسہ صفحہ 18. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. یہ عورت و وظائف کی کتاب ہے جواہر خمسہ. کہوں تو مشہور ہے تو حرج نہیں ہے، اہل علم جانتے ہیں. اور مجھے یاد پڑتا ہے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس کتاب کا تذکرہ اورات کے اعتبار سے اعلیٰ حضرت نے بھی معتبر قرار دیا ہے. یہ وضاحت اس لیے کرنی ہے کہ بس سوشل میڈیا کا دور ہے، مقامہ کا مطلب وہی نا، وہ قبول حق کا جذبہ نہیں ہوتا تو کچھ نہ بولنا چاہیے تو بولتے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے تمہاری شیطان سے دوستی اور کیا کہہ سکتے ہیں، کیونکہ یہ شیطان سے چھڑانے والا عمل ہے نا، تو ہم تو شیطان سے چھوٹنا چاہتے ہیں. سرور دین لیجئے اپنے ناتوانوں کی خبر، نفس و شیطان سیدہ کب تک دباتے جائیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. میرا نام زین بن جاوید ہے، میرا تعلق نوابشت ہے. میرا امیر اہل سنت کی بارگاہ میں سوال ہے کہ بارش کے دوران بہنے والے گندے پانی سے وضو کرنا کیسا ہے؟ بارش کا پانی زمین پہ بہہ رہی ہے، اگر اب گندا کہہ رہے ہیں تو گندے سے وضو کرے گا کوئی یار. اب کوئی ایسا پانی کا ذخیرہ بہہ رہا ہے اسی جگہ سے کہ جہاں واقعی کوئی نجاست کنفرم ہے کہ نہیں ہے، اور جب تک نجاست کنفرم نہ ہو کوئی چیز ناپاک نہیں ہوتی جب تک یقینی معلومات نہ ہو. تو یہ گندا پانی دیکھنے میں جو کالا نظر آ رہا ہے، میلا نظر، وہ ناپاک اس کو نہیں کہیں گے جب تک یقینی معلومات نہ ہو کہ یہ ناپاک ہے. پھر بڑا ذخیرہ بہتا پانی، پھر اس کے الگ مسائل ہیں. تاہم یہ کہ ایسا جو گلیوں میں کھڑا ہوتا ہے گندا پانی، طبعاً تو وضو کرنے کو دل نہیں کرے گا اس سے، لیکن وضو ہو جائے گا، اس لیے کہ وہ جیسے کہ اس کے ہوتے ہوئے تیمم جائز نہیں ہوگا. لیکن اب اس کو کہا تو پانی جا رہا ہے، یعنی ایسی چیز مکس ہو جائے جس کے بعد اس کا نام پانی نہ رہے تو پھر نہیں ہوگا. جیسے کہ پانی میں دودھ ملا لیا، اتنا مقدار میں دودھ ملا لیا کہ اب وہ پانی نہ رہا بلکہ اب وہ کچی لسی بن گئی. کچی لسی بولتے ہیں نا، ہاں، تو یہ اب اس کو کچی لسی کہیں گے نا. اتنا دودھ میں پانی مل گیا تو اب اس سے وضو نہیں ہوگا. اس طرح دودھ سے بھی نہیں ہوتا وضو، سرکے سے بھی نہیں ہوتا، یعنی پانی سے وضو ہوتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. پیارا امیر اہل سنت، الحمدللہ فیضان مدینہ میں بارش ہو رہی ہے اور دیکھا جا رہا ہے کہ ماشاءاللہ عاشقان رسول بارش میں نہا بھی رہے ہیں اور دعائیں بھی کر رہے ہیں. آپ سے سوال یہ تھا حضور، یہ ارشاد فرمائیں. جی دعائیں بھی ایک دو میں نے کرتے ہوئے دیکھا، ماشاءاللہ دعائیں کر رہے ہیں بارش کے اندر، اور بچے کھیل بھی رہے ہیں پانی کے اندر. تو حضور سوال یہ تھا کہ کیا بارش کا پانی بھی مبارک ہے، اور اس پانی کو کس طرح جمع کیا جا سکتا ہے، اس کے جمع کرنے کا طریقہ کیا ہوگا، یہ ارشاد فرما دیجئے. اس کو ماء مبارکن ونزلنا من السماء ماء مبارکن، اور ہم نے آسمان سے برکت والا پانی اتارا. تو اس کو بارش کے پانی کو قرآن میں ماء مبارکن کہا گیا، برکت والا پانی. مبارک مانے برکت والا. تو یوں مطلب یہ کہ یہ پانی اچھا ہے اور اس میں شفا بھی ہے، بتایا جاتا ہے شفا بھی. اس کے بھی واقعات ہیں، اور جیسے کہ مولا علی کی طرف منسوب ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ پانی شہد تو عورت کے مہر کی رقم سے، وہ شہد عورت کے مہر کی رقم سے لیا ہوا ہو، اور اس میں کچھ آیتیں پڑھے، دم کر دے یہ پانی شہد ملا کے مریض کو پلا دیا جائے تو انشاءاللہ اس کو شفا حاصل ہوگی. تو اب یہ میسر سب کو نہیں ہوتا اس طرح کا شہد، جس طرح کا کہ عورت کے مہر کی رقم سے. تو صرف پانی بھی اگر بارش کا شفا کی نیت سے پیے گا،
اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے. نو سائڈ افیکٹ, انشاءاللہ فائدہ ہی ہوگا. جو کہتے ہیں کہ پہلی بارش جو ہے اس میں نہانا بھی نہیں چاہیے, تو اس کی کیا حقیقت ہے؟ وہ اصل پہلی بارش جو ہوتی ہے نا, جیسے ابھی بارش ہوئی کتنے دنوں کے بعد, تو فضا میں آلودگیاں ہوتی ہیں, اور دھوئیں اور گرد اور غبار, اور تو یہ پہلی بارش ہے نا, ان کو زمین پر لے کر آ رہی ہوتی ہے. تو فوری طور پر اس سے مطلب یعنی کہ پینے وغیرہ سے, یہ سائنسی مطلب اعتبار سے اور سمجھ میں آ بھی رہا ہے کہ وہ واقعی سے غبار آلود فضا تو ہوتی ہے, مٹیاں اڑیں گی, پھر یہ بارش پڑے گی تو مٹی باقاعدہ اڑتی ہے, بعض اوقات تھوڑی تھوڑی پڑتی ہے نا بارش, مٹی اڑے گی, پھر یہ عمارتیں اور یہ چھتیں اور یہ سب دھلتی ہیں, آبادیوں کی بات ہے تو یہ دھلتی ہیں. اچھا بارش اگر جنگل میں بھی ہو رہی ہے تو پتوں پر درخت کے مٹیاں جمی ہوئی ہوتی ہیں, وہ بھی دھلتی ہیں. تو اس طرح اس پانی کے جو گرد و غبار والا مٹی والا, اس کے بعد یہ پہلی بارش بھی کچھ دیر برس گئی تو دھل گیا. پوری پہلی بارش کا بھی کیا کہہ سکتے ہیں, وہ دھل گیا. تو اب یہ کہ وہ پانی جو ہے اس کو, یہ میں سائنسی اعتبار سے طباً عرض کر رہا ہوں, باقی مطلقاً قرآن کریم میں اس کو ماء مبارکن کہا گیا, لیکن یہ کہ برکت لینے کا طریقہ پینا ہے, یہ قرآن کریم میں کہاں ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو جسم مبارک کے اوپر اس کو بدن اطہر پر ڈالا. جی ہاں, تو وہ پانی اگر اس طرح کا ہے پہلی بارش کا, تو بدن پر تو ڈالا جا سکتا ہے. کئی بار میں نے بارش میں, اب میں تو عام لوگوں کی طرح بارشوں میں جا نہیں سکتا نا, عوام میں تو میں یوں کھڑکی کے باہر نکال کر برکت کے لیے لگا لیتا ہوں. جب بارہا کیا ایسا میں نے, تو آج تو ابھی راستے میں نے جب میں وہاں سے چلا نا, میں نے اپنے بھائی سے کہا کہ یار اب وہ ربڑ کے چپل نکالو کہ ہے میرے پاس, یہ جوتے جو پانی میں کہیں سارا بارش آ جائے. بالکل کچھ پتہ ہی نہیں تھا بارش کا, تو یہاں پہنچے تو نگران شورا نے خبر دی کہ بارش آ رہی ہے. تو میں جہاں سے گزرتا ہوں تھوڑا تھوڑا پانی ہے, مطلب میری عمارت فیضان مدینہ سے بالکل راستہ اندر سے, تاہم یہ کہ کچھ نہ کچھ بارشوں کا اثر ہوتا ہے. تو یہ اتفاق ہو گیا کہ بارش آ گئی. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. بچوں کے کھیلنے وغیرہ کا جو بھی سید صاحب نے فرمایا, تو اب جیسے بارش ہو رہی ہے تو جو بھی اس وقت ہمیں دیکھ اور سن رہے ہوں گے, ایسے موقع پر ہمارے یہاں حادثات ہوتے ہیں بارشوں میں, کیونکہ جو بجلی کے پول ہوتے ہیں نا, عموماً ان پر وائر تار لٹک رہے ہوتے ہیں یا تار گر جاتے ہیں. تو بجلی کے پول جو راستوں میں ہوتے ہیں, مہربانی کر کے ان سے تو خود کو بہت دور رکھے, نہ جانے کون سے پول میں کرنٹ آ گیا ہو. اسی طرح گھڑوں کے تعلق سے بچے باہر کھیلتے تو پتہ نہیں چلتا کون سا ہول کھلا ہوا ہو, تو اس طرح کے حادثات ہونے کے بھی چانسز ہمارے بڑھ جاتے ہیں. موٹر سائیکل گرنے کے چانسز بڑھ جاتے ہیں, کہ زیادہ بارش میں تو ہلکی بارش میں زیادہ چانسز بڑھ جاتے ہیں, مگر پھر بھی بڑھتے ہیں. تو اس میں گھروں میں بعض اوقات پانی اتار آتا ہے اپنے دیواروں میں, اور ہمارے ساکٹ وغیرہ یا یہ الیکٹرک کی چیزیں جو نا کھلی ہوئی ہوتی ہیں. تو ان تمام تر چیزوں میں جہاں کرنٹ لگ سکتا ہے, اسپارک ہو سکتا ہے, گڑھے میں گرا جا سکتا ہے, یا اللہ نہ کرے بعض اوقات عمارت یا نیچے کے گھر ہوتے ہیں ان کی دیواریں اتنی مضبوط نہیں ہوتی, ان کے گرنے کے اندیشے بھی بڑھ جاتا ہے. چاہے کچی دیوار جو ہوتی ہے جس کا بھی پلاسٹر پکا نہیں ہوا ہوتا اور بلاک لگے ہوئے ہوتے ہیں, سم ٹائم ان پر پانی پڑتا ہے تو وہ بھی کچا ہو کر گرنے کا ڈر رہتا ہے. یہ سارے واقعات وہ ہیں جو ماضی میں بارشوں کے واقعات, جو بارشوں میں ہوتے ہیں, حادثات ہوتے ہیں, اس میں لوگ انتقال کر جاتے ہیں اور بڑے سیریس انجریز ہو جاتی ہیں. تو ان تمام چیزوں میں بھی خود کو دیکھا جائے اور بچایا جائے پلیز. سبحان اللہ, واقعی یعنی کہ اموات بھی ہوتی ہیں بارشوں میں. حضور, روسٹنگ کا مطلب ہوتا ہے کسی شخص کی تنقید یا شرارتی انداز میں تعریف کرنا یا تذلیل کرنا, اس کی برائی کرنا. کبھی کبھار روسٹنگ سخت توہین آمیز بھی ہو سکتی ہے اور ہوتی بھی ہے, خاص طور پر اکثر حد پار کر دی جاتی ہے. روسٹنگ کرنے والا شخص سم ٹائم بڑی گندی زبان, مغلظات تک استعمال کر جاتا ہے جو اخلاقی پستی کی مثال ہے. حضور, لوگ سوشل میڈیا پر روسٹنگ کر کے اس طرح کی ویڈیوز بنا کر سوشل میڈیا سے پیسے بھی بنا رہے ہیں, بلکہ کچھ لوگوں نے تو اسے ذریعہ معاش ہی بنا لیا ہے. اس میں یہاں تک ہوتا ہے کہ لوگ خود اپنی روسٹنگ کی ویڈیوز بنانے کے لیے ان کو بولتے ہیں, اور وہ جس کا روسٹ ہو رہا ہے, جس کا مذاق بنایا جا رہا ہے, وہ سامنے بیٹھا ہوا ہوتا ہے اور لوگ بھی بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں. پورا ایک ایونٹ ہو رہا ہوتا ہے.
کہ اس کا مذاق بنایا جائے گا اور وہ ہنسے گا یا اس کو برا لگے گا، جو بھی ہے وہ اس سے اجازت لے کر اس سے پوچھ کر بھی اس طرح کیا جاتا ہے۔ تو حضور آپ سے اس پر کچھ سوالات کرنے تھے کہ سوشل میڈیا پر روسٹنگ کرنے کی صلاحیت رکھنے والے لوگوں کی پذیرائی بھی بہت کی جاتی ہے، انہیں بڑا اچھا سمجھا جاتا ہے، اور خصوصاً نوجوان نسل ان کی طرف بڑا مائل ہوتی ہے۔ ایسا طرز عمل کیسا ہے؟ اور جب کسی مشہور شخصیت یا فرد کو روسٹ کیا جاتا ہے تو اس سے مجموعی معاشرے پہ کیا اثرات مرتب ہو سکتے ہیں، اس پر بھی کچھ آپ رہنمائی ارشاد فرمائیں۔ اور حضور دونوں چیزیں ہوتی ہیں، سم ٹائمز سامنے والے سے پوچھ کر بھی اس کی روسٹ کیا جاتا ہے اور سم ٹائم بغیر اجازت بھی روسٹ کیا جاتا ہے، تو اگر بغیر اجازت کیا جائے تو کیا اس پر گناہ بھی ملے گا؟ کیا فرماتے ہیں آپ؟ یہ انداز تو تقریباً اس میں گناہوں کا مجموعہ کہہ سکتے ہیں اس کو، اتنے گناہ ہوتے ہوں گے۔ ایک تو یہ کہ کسی مسلمان کی دل آزاری یا اس کی مطلب آبرو ریزی، عزت اچھالنا، اس کا مذاق اڑانا، یہ ظاہر ہے کہ بہت مطلب کہ غلط انداز ہے۔ یہ پہلے بھی ہوتا آ رہا ہے آپس میں دوستوں میں، جس کو ہم نے سنا تھا ماحول میں کہ فلم چڑھا دی اس کی، یوں بولتے تھے اس کو، مطلب کہ اس طرح گھیرتے تھے اور مذاق اڑاتے تھے۔ وہ بھی جیب میں ڈالنے کے بعد وہ ہنسے گیا اپنی شرم چھپانے کے لیے، حقیقت میں وہ اس سے پریشان ہو، وہ دل دکھے اس کا۔ تو ایسی حرکتیں جائز نہیں ہیں، گناہ کا کام ہے، اور ان سے بچنا بہت ضروری ہے۔ ایک روایت ہے کہ جہنم میں ان تکلیف دینے والوں پر کھجلی مسلط کر دی جائے گی، وہ اس قدر کھجائیں گے کہ ان کا گوشت پوست سب جھڑ جائے گا اور صرف ہڈیاں رہ جائیں گی۔ اس وقت پکار پڑے گی، اے فلاں کیا تجھے تکلیف ہو رہی ہے؟ وہ کہے گا ہاں، تو کہا جائے گا یہ اس ایذا کا بدلہ ہے جو تو مومنوں کو دیا کرتا تھا۔ حوالہ الترغیب والترہیب جلد 4 صفحہ 280، حدیث نمبر 5649۔ ایک اور حدیث پاک میں حضرت عامر بن ربیعہ رضی اللہ عنہ سے ہے، مسلمان کو خوف زدہ مت کرو، کیونکہ مسلمان کو ڈرانا بہت بڑا ظلم یعنی گناہ کبیرہ ہے۔ حوالہ مجموع الزوائد جلد 6 صفحہ 253۔ ایک روایت میں صحابی فرما رہے ہیں، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں تھے کہ ایک شخص کو اپنی سواری پر اونگ آ گئی، آنکھ لگ گئی ان کی، تو دوسرے شخص نے اپنے ترکش سے ایک تیر نکالا، مذاق کیا ڈرانے کی نیت سے، تو وہ اونگتا ہوا شخص گھبرا کر چونک اٹھا اور گر گیا۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی مسلمان کے لیے حلال نہیں کہ وہ کسی دوسرے مسلمان کو خوف زدہ کرے۔ چونک اٹھا اور ڈر گیا۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی مسلمان کے لیے حلال نہیں کہ وہ کسی دوسرے مسلمان کو خوف زدہ کرے۔ تو بہرحال یہ کہ کسی کو اس طرح ستانا، اس کی دل آزاری کرنا، ڈیگریڈ کرنا، اس کو یہ گناہ کے کام ہے۔ اور رہا یہ کہ قرآن کریم میں یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منہم ولا نساء من نساء عسى ان یکن خیرا منہن ولا تلمزوا انفسکم ولا تنابزوا بالالقاب بئس الاسم الفسوق بعد الایمان ومن لم یتب فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ۔ ترجمہ ہے کنز الایمان، اے ایمان والو، نہ مرد مردوں سے ہنسیں، عجب نہیں کہ وہ ان ہنسنے والوں سے بہتر ہوں، اور نہ عورتیں عورتوں سے، دور نہیں کہ وہ ان ہنسنے والیوں سے بہتر ہوں، اور آپس میں طعنہ نہ کرو اور ایک دوسرے کے برے نام نہ رکھو۔ کیا ہی برا نام ہے مسلمان ہو کر فاسق کہلانا، اور جو توبہ نہ کریں تو وہی ظالم ہیں۔ تو بہرحال کسی کا مذاق اڑانا، ہنسی اڑانا، یہ
قرآن کریم کی روح سے بھی پتہ چلا کہ یہ ناجائز ہے، گناہ کا کام ہے، ظلم بھی ہے. وہ ایک محاورہ بھی ہے، من دوحیکا یعنی جو ہنستا ہے ہنسایا جاتا ہے، یعنی جو لوگوں پر ہنستا ہے لوگ اس پر ہنستے ہیں، جیسی کرنی ویسی بھرنی. روسٹنگ میرے لیے بھی آج نیا نام تھا، یہ ان سے پتہ چلا تو یہاں کچھ میں نے معلومات بھی لی کہ پرینک اور روسٹنگ میں لاسٹ ٹائم ہم نے پرینک پر بات چیت کی تھی، جو ایک دوسرے کا مذاق اڑانے کے لیے ویڈیو بناتے تھے، انہوں نے بتایا کہ اس میں بھی فرق ہے کافی، اور اس میں سب انوالو بھی ہوتے ہیں سم ٹائم. اور تو اب ایک ایسا شخص حضور کے جو بیٹھائی ہے، ارے یار آج مجھے ایسا لگا جو ان کی گفتگو سے کہ یار آج تیری فلم چلاتے ہیں اور اسکرپٹ بنا ہوا ہے اور تیری بے عزتی کرتے ہیں اور یوں ویڈیو چلی جائے گی، خوب اپنے پیسے کمائیں گے. اگر ایسا کوئی تصور ہوتا ہے تو جو اپنے آپ کو یوں ذلت و بے عزتی پر بھی پیش کر رہا ہے کہ چلو یار میری آج اب تم فلم چڑھاؤ، اب مل کر یہ سارا کریں گے. اور اس میں پتہ چلا ہے کہ فحش کلامی یعنی گندی بے حیائی کی باتیں بھی ڈالی گئی ہیں، جیسا کبھی پتہ چلا. تو اب یہ چیز ہے جو کہ خود کو ایک تو ذلت پیش کرنا، پھر اس پر پیسے کمانا، اور پھر اس میں گندی اور ذو معنی گفتگو کرنا، فحش کلامی کرنا، ان تمام کے تعلق سے آپ کیا فرماتے ہیں کہ ایسا کرنے والا، کروانے والا، پھر سننے والا جو رائے یہ اب یہ ہو اس لیے رہا ہے غالباً جو نتیجہ سامنے آ رہا ہے کہ یہ دیکھا زیادہ جا رہا ہے، اس کو لوگ زیادہ پسند کر رہے ہیں، تبھی یہ ویڈیو بن رہی ہے اور اس کے پیسے زیادہ آ رہے ہیں. اب جن کو یہ ویڈیو پہنچ رہی ہے وہ دیکھ رہے ہیں، لطف اٹھا رہے ہیں، مزے لے رہے ہیں، اور پھر یہ وائرل بھی کریں گے، یہ آگے شیئر بھی کریں گے کہ یار یہ دیکھو کیا بنا کر دی ہے. تو یہ جو سارے کے سارے جو لوگ اس میں انوالو ہیں، کیا ان سب پر توبہ لازم آئے گی؟ یہ سب گناہ گار ہو رہے ہوں گے اور اس میں مزید فحش کلامی اور گندی گفتگو کے الگ گناہ بھی پڑھ رہے ہوں گے، اور اگر مرد اور عورتوں کا اس میں بیٹھ کر بھی حیائی کا سارا معاملہ ہے تو کیا یہ بھی گناہ آ رہے ہوں گے؟ تو یعنی ایک ساتھ گویا کہ کیا یہ بہت سارے گناہوں کا مجموعہ ہو جائے گا؟ جی ظاہر ہے کہ اپنی عزت ایک مسلمان جو اس کو یہ اجازت تھوڑی ہے کہ اپنی عزت کو بھی مطلب یعنی کہ ہاتھوں کر کے خراب کرے. یہ مطلب کبھی بھی شریف آدمی، اللہ اور رسول سے محبت کرنے والا، خوف خدا رکھنے والا ان چکروں میں پڑے گا ہی نہیں. یہ بالکل اوباش اور بالکل یعنی کہ معاشرے کے گھٹیا لوگ ہوتے ہوں گے جو ایسا کرتے ہوں گے. کبھی اس طرح کلپ مجھے دیکھنے کا نہیں مطلب ہوا، اللہ کرے دیکھوں بھی نہ میں کبھی، مطلب یعنی کہ تو اس طرح مطلب یہ کہ ظاہر یہ اچھے لوگ نہیں ہوتے، یہ گندے لوگ ہوتے ہیں. ان کو دیکھنا بھی گناہ ہے، ان کو دیکھنا کیا ہے انجوائے کے لیے. تو یہ لہو و لعب، اور پھر یہ کہ اگر آپ بولتے ہیں عورتیں بھی ہوتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ میوزک بھی بجتا ہوگا، ان کی گالیاں سننا، گالیاں بھی دیتے ہوں گے تو یہ سننا تو یہ بھی گناہ. تو یوں مطلب دیکھنے والا، سننے والا، اس کو پسند کرنے والا بہت ساری، پھر وہ اس کا جال ایک بچھے گا، پھر اس کو جو وائرل کرے گا یہ تو بہت بڑے گناہ کا مطلب اپنے لیے وبال لے رہا ہے. اس نے تو ایک کو بھیجا، یہ اس نے گناہ کی داغ بیل رکھی اپنے لیے، بھیجنے والے نے. اب یہ آگے بڑھا، اس نے اتنوں کو بڑھایا، اس نے اتنوں کو بڑھایا، تو یہ گناہ سب کے حصے کا ہوتے ہوتے ان کو تو ملے گا، اس کو ملے گا. اب یہ کہ جو اصل جو لوگ ہیں جنہوں نے یہ دھندا اختیار کیا ہے، ان سب کا گناہ اس نے بھیجا، اس نے بھیجا، اس نے بھیجا، یوں ہزاروں، لاکھوں، ہو سکتا ہے کروڑوں. پھر اس کی لائف بہت بڑی ہے، بندہ مر جائے گا، یہ جلدی ختم نہیں ہوگا یہ جو کچھ اس نے کام کیا ہے. تو یہ مطلب ناقابل تصور، اور شاید کوئی اس کو مطلب انہیں کہ کاؤنٹ کر نہ سکے کہ کتنے گناہ ہو جائیں گے. تو مہربانی کر کے فوراً توبہ کیجئے، اپنے حال پر، اپنی کمزور جان پر رحم کیجئے. توبہ کا دروازہ کھلا ہے، توبہ کا دروازہ کھلا ہے، آپ توبہ کیجئے اللہ کی جناب میں. اور اب یہ کہ یہ جن جن تک آپ نے پہنچایا ان سب پر آپ کی توبہ بھی پہنچے. تو اس کا شاید یہ طریقہ زیادہ مشکل نہیں ہے، لیکن اپنے نفس پر بہت گرا ہے، بہت بھاری ہے نفس پر، لیکن کرنا تو ہوگا کہ ایک آپ پیغام جاری کریں. جنہوں نے بھی کیا کہ مجھے تو پتہ نہیں تھا کہ یہ بہت بڑا گناہ ہے، میں تو انجوائے کر رہا تھا، لیکن ہر انجوائے کا کام تو کوئی جائز تو نہیں ہوتا. میں نے یہ گناہ کیا اور میں نے اتنے اس کے وائرل کیے، یا ایک بار ہی وائرل کیا،
تو وہ پھر یہ اپنا پیغام جاری کرے، چاہے تو ویڈیو پیغام، اگر ویڈیو کے ذریعے کیا اس نے تو اپنا ویڈیو پیغام جاری کرے تاکہ پتہ چلے کہ یہ واقعی تھا اور اب توبہ کر رہا ہے. تو اس طرح مطلب اس کو وائرل کر دیں اور اس میں توبہ کریں کہ میں نے مثال کے طور پر میں نے مدنی چینل دیکھا اور اس میں نے یہ سن لیا، یا جو بھی آپ کے مجھے پتہ چل گیا کہ یہ تو گناہ کا کام ہے، تو میں نے اس سے سچی توبہ کر دی ہے اور میں نے بہت سو کو بھیجا اس کی بھی توبہ، اور جس کو میری یہ ویڈیو پہنچی ہے مہربانی کر کے اس کو ڈیلیٹ کر دیجئے. اس طرح کا آپ پیغام جاری کریں اور اللہ کی رحمت سے امید رکھیں کہ اللہ پاک معاف فرما دے. نیت صاف منزل آسان. تو ان سے بہرحال بہت بچنا ہے. ایک حدیث پاک میں ترمذی شریف حدیث نمبر 2261، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مومن کے لیے جائز نہیں کہ وہ اپنے نفس کو، اپنی ذات کو ذلت میں ڈالے. پھر ایک آیت مبارکہ ہے جس کا ترجمہ ہے بے شک جو لوگ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں میں بے حیائی کی بات پھیلے ان کے لیے دنیا و آخرت میں دردناک عذاب ہے اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے. تو اس کو اشاعت فاحشہ کہتے ہیں، نہ برا چرچا، بری بات پھیلانا. تو اس سے مراد یہ نہیں کہ تشہیر کرنا اور ظاہر کرنا ہے، جبکہ فاحشہ سے وہ تمام اقوال و افعال مراد ہیں جن کی قباحت یعنی برائی بہت زیادہ ہے. اور یہاں آیت مبارکہ میں اصل مراد زنا ہے. البتہ یہ یاد رہے کہ اشاعت فاحشہ یعنی برے چرچے کے اصل معنی میں بہت وسعت ہے. چنانچہ اشاعت فاحشہ میں جو چیزیں داخل ہیں ان میں سے بعض یہ ہیں: فحش تصاویر اور ویڈیوز بنانا، بیچنا اور انہیں دیکھنے کے ذرائع مہیا کرنا. اسی طرح حیا سوز مناظر پر مشتمل فلمیں اور ڈرامے بنانا، ان کی تشہیر کرنا اور انہیں دیکھنے کی ترغیب دینا، یہ بھی اس میں شامل ہے. اور بھی اس میں کافی وسعت ہے، بہت کچھ ہے. جو بھی مطلب بے حیائی کی بات پھیلائے گا تو وہ اس آیت جس کا آپ نے ابھی ترجمہ سنا اس میں داخل ہوگا. اللہ پاک کے عذاب سے کوئی بھی مقابلہ نہیں کر سکتا، کوئی برداشت بھی نہیں کر سکتا. اللہ پاک ایک سیکنڈ کے کروڑویں حصے کے لیے بھی ہمیں عذاب نہ دے، کوئی برداشت کر ہی نہیں سکتا. تو اس لیے سچی پکی توبہ کر لیجئے، اسی میں عافیت ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آج سے محرم شریف 1447 ہجری کے مدنی مذاکروں کا آغاز ہو چکا ہے اور مختلف شہروں سے عاشقان رسول کی آمد کا سلسلہ بھی جاری ہے. جو ہمیں اطلاع پہنچی ہے ان میں سے ڈویژن فیصل آباد، سٹی فیصل آباد، ڈسٹرکٹ ٹوبہ، ڈسٹرکٹ جھنگ، ڈسٹرکٹ چنیوٹ، یہاں سے مجموعی تعداد کم و بیش 1000+، اور اسی طرح ڈویژن ملتان، ڈسٹرکٹ لودرا، ڈسٹرکٹ خانیوال، ڈسٹرکٹ وہاڑی، یہاں سے مجموعی تعداد 100 کے قریب ہے. تو اب تک کم و بیش 1100 کے اسلام بھائی یہاں پہنچ چکے ہیں. ان کے آنے کی اطلاع ہے. یہ کس طرح پہنچے ہیں آئیے ہمارے پاس ایک ویڈیو کلپ ہے، آئیے آپ کو دکھاتے ہیں. یا شہر کربلا، یا شہر کربلا. اللہ پاک کی رحمت سے فیضان عثمان غنی ایکسپریس ٹرین کے ذریعے سے اللہ پاک کی رحمت سے عاشقان رسول جو ہیں عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ حاضر ہو رہے ہیں. ابھی ہم کراچی اسٹیشن میں پہنچ چکے ہیں. یا شہر کربلا، کربلا کربلا، یا شہر کربلا. اپنا روزہ دکھایا شہر کربلا. فیصل آباد شہر، فیصل آباد کے ساتھ ساتھ ٹوبہ، گوجرا، پیر محل، کمالیہ، جڑا والا، جھمرہ، کھڑلیاں والا اور دیگر جو مضافات ہیں اس کے عاشقان رسول آ رہے ہیں. کچھ تقریباً 700 کے لگ بھگ اسلامی بھائی وہ حاضر ہو چکے ہیں. مختلف ٹرینوں کے ذریعے اور بسوں کے ذریعے جو پہنچیں گے انشاءاللہ الکریم. 1200 سے زائد عاشقان رسول انشاءاللہ الکریم مدنی مذاکروں میں شرکت کی سعادت حاصل کریں گے. یہ جو عاشقان رسول حاضر ہو رہے ہیں اس میں اللہ پاک کی رحمت سے 12 ماہ کے اسلامی بھائی بھی ہیں،
1 माह के आशिकान रसूल भी हैं, 12 दिन के आशिकान रसूल भी हैं, और वो भी हैं जो इंशाअल्लाहुल करीम 12 दिन के लिए हाजिर हुए हैं। फैज़ान मदनी मुज़ाकरा, फैज़ान मदनी मुज़ाकरा, फैज़ान काफिला। माशाअल्लाह, सबको खुशामदीद क्या आ चुके हैं। हाँ, चांद रात है माशाअल्लाह, इतने सारे आ चुके हैं, वाह माशाअल्लाह। सबको खुशामदीद, वेलकम, जी आया नू। मुहर्रम शरीफ में ये पैकेज इस्लाह अमाल की तरफ से है कि 10 रोज़े, अगर पूरे माह मुहर्रम में 10 रोज़े रखें तो ये फर्स्ट कैटेगरी, यानी कि मुमताज़, बेस्ट। और अगर 5 रखें पूरे माह मुहर्रम में तो बेटर, और कम से कम 2 रोज़े रखें तो इनकी कैटेगरी होगी गुड। पूरे माह मुहर्रम के रोज़े रखें, क्या बात है। वैसे यानी कि कम से कम 2 तो रखने, और 11, 9, 10 का तो आमतौर पर लाखों लाख आशिकान साहबा अहले बैत रखते हैं रोज़े। अल्हम्दुलिल्लाह, दावत इस्लामी में काफ़ी इसका मतलब रोज़ों का रुझान है, अल्हम्दुलिल्लाह। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। और हाँ, पूरे माह मुहर्रम में यासीन शरीफ 72 टाइम, 72 बार, करबला के 72 अदद मशहूर है ना, तो इंशाअल्लाह ये भी अब शुरू कर दें आप, अल्लाह तौफीक दे तो। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे सुन्नत की बारगाह में अर्ज़ है कि आपसे एक सवाल हुआ था कि जानवर लिया जो बज़ाहिर सेहतमंद था, लेकिन जब उसे ज़बह किया तो ज़बह करने के बाद मालूम हुआ कि इसके सारे के सारे गोश्त के अंदर कीड़े पड़े हुए हैं, जिसकी वजह से वो काबिल इस्तेमाल नहीं रहा। तो इस पर इरशाद फरमाइए कि क्या ऐसे जानवर की क़ुरबानी होगी या नहीं होगी? अगर नहीं होगी तो अब ऐसे शख्स के लिए क्या हुक्म है कि जो क़ुरबानी का जानवर लाया, साहिब इस्तिताअत था और इसके पास अभी इस्तिताअत मौजूद है, तो उसके लिए हुक्म शरअ क्या होगा? हाँ, ये सवाल असल बकरीद के इब्तिदाई दिनों में हुआ था, तो उस पर जवाब मैंने ये दिया था कि कुर्बानी हो गई। अच्छा, फिर ये कि फ़तह रज़विया शरीफ का जुज़िया आया सामने मसला कि कुर्बानी नहीं हुई, ये सराहत नहीं थी। अच्छा, तो बहरहाल के बाद में ये तहक़ीक़ हुई, मशवरा हुआ, गौर व खोज हुआ, तो मसला ये तय हुआ कि कुर्बानी नहीं हुई। यानी जिस जानवर को ज़बह किया गया कुर्बानी के लिए, बज़ाहिर वो तंदुरुस्त था, कुर्बानी काबिल था, लेकिन जब कट गया तो गोश्त में कीड़े पड़े हुए थे, तो अब ये कि कुर्बानी ना हुई। और अब जो कि बकरीद के दिन निकल चुके हैं, तो इसके बदले एक बकरे की कीमत वो सदका करना होगा, किसी भी ऐसे गरीब मिस्किन को दे दे जिसको ज़कात दे सकते हैं। इसको इजाला की हेडिंग देकर इसको वायरल करना है इंशाअल्लाह। उन दिनों जो लोग थे इस वक्त तो मौजूद नहीं है, अल्लाह कर सब तक पहुंच जाए, और जो मौजूद हों और जिनको पता है तो वो उन तक ये मसला पहुंचा दें, सवाब के हकदार बने। इसको वायरल भी करें ताकि जो लोग थे अल्लाह कर सब तक ये पहुंच जाए कि गलती थी और अब ये कि दुरुस्त मसला ये है जो बयान किया गया। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। सैयद खलील मुस्तफ़ा उर्फ भोले शाह। मेरा हज़रत साहब कोल एक छोटा जिहा सवाल आ कि ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਵਕਤ ਸੀਗਾ ਜਵਾਨੀ ਦਾ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਕੋਈ 40-50 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਲਾ ਲਓ, 30 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਲਾ ਲਓ, ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਭਰਾ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਦਰਦੀ ਹੁੰਦੇ, ਭਰਾ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਹਾਂ, ਬਾਬ ਸਿਰਾਂ ਦੇ ਤਾਜ ਮੁਹੰਮਦ ਤੇ ਮਾਵਾਂ ਠੰਡੀਆਂ ਛਾਵਾਂ। ਕਿਆ ਬਾਤ ਸੀ, ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦਾ ਸੀਗਾ।
ਅੱਜ ਹਜ਼ਰਤ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਕਤ ਕਿੱਦਾਂ ਆ ਸਕਦਾ, ਕਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਅਮਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਉਹ ਵਕਤ ਫਿਰ ਆਵੇ। ਅੱਜ ਭਰਾ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣ ਗਏ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਨ ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਆ? थोड़ा इसका खुलासा समझा दें, कुछ समझ आई कुछ नहीं आई। ਇਹ ਭਰਾ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਯਾਨੀ ਕਹਿ ਰਹੇ हैं कि ਭਰਾ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਦਰਦੀ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, यानी भाई भाई का दर्द महसूस करने वाले होते हैं। पहले होते थे ਭਰਾ ਭਰਾਵਾਂ जी, ਭਰਾ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਵਾਂ, बावां यानी बाजू, भाई भाई का बाजू होता था। और जो बाप है वो सर का ताज और मामा ठंडियाँ छावां, माँ जो है वो ठंडी छाएँ हैं। मियाँ मोहम्मद बख्श रहमतुल्लाह अलैह के शायर हैं। माशाअल्लाह। अच्छा, उनके अशार तो पढ़े थे इन्होंने। अच्छा, तो इनका इन्होंने खुलासा पूछा है। गालिबन वक्त ये कह रहे हैं कि पहले जो है ना ये इस तरह के मंजर ज़्यादा थे, अब जो है ये इस तरह का कम है ना। तो ये जो शेर में जो कुछ कहा गया है, ये अंदाज़ दोबारा जो है वो हमारे दरमियान आए तो उसके लिए क्या करें? दावत इस्लामी को आम कर दें इंशाअल्लाह। दावत इस्लामी का सब मिल के काम करेंगे। दावत इस्लामी में ये मनाजिर आपको नज़र आएंगे। सगे भाई भाई नहीं बल्कि इस्लामी भाई भी आपस में आपको ऐसी मोहब्बत करने वाले, एक दूसरे की हमदर्दी करने वाले मिलेंगे कि देखते रह जाएंगे इंशाअल्लाह। तो बहरहाल ये कि सबको एक दूसरे का ख्याल तो रखना ही चाहिए कि कुरान करीम में हमें तो भाईचारे का दर्स दिया है। इन्नमल मुमिनून इख्वा, मोमिन मुसलमान आपस में भाई भाई हैं। हम ईमानी रिश्ते से हम लोग भाई हैं, तो भाई को भाई का ख्याल रखना भी होता है, हमदर्द भी करनी है, खैर खाई भी एक दूसरे की करनी है, और ये भी कार सवाब है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। तसव्वुर अली मुल्तान तू वलेंदा पिया। एक सवाल है कि अक्सर और बेशतर अस सुनते हैं कि डा मुहर्रम अशूरा वाले डी हज़रत इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला दी जेड़े अस न्याज पकेंदे उहदे विच जेड़ा असां कुर्बानी वाले डी ये गोश्त बनेने आ, उनका गोश्त जेड़ा है ना ये तमाम नाल आदन के उनका अगर जेड़ी न्याज है वो गोश्त पकाया वने खिचड़े की सूरत या जिमें भी है तो उनका सवाब ज़्यादा मिलते। आया साड़ी शरीयत मुताहरा दे विच इंदी क्या हकीकत है, जेड़ा है ये वाजिब है, सुन्नत है, फ़र्ज़ है, इंदे साकूं जवाब नाल नवाजा बने। जज़ाकल्लाहु खैरा। हमारे इस्लामी भाई ने ये सवाल अर्ज़ किया है। कुछ लोग ये कहते हैं कि ईद वाले दिन जो कुर्बानी का गोश्त है उसको 10 मुहर्रमुल हराम वाले दिन इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु की न्याज के हवाले से खिचड़ा शरीफ पकाया जाए, तो इसके हवाले से शरई रहनुमाई अता फरमा दें। उन्होंने कहा था ज़्यादा सवाब मैं भी समझा था, वो तर्जमा करने वाले भूल हुए। यानी कि मुतलकन नहीं है कि वो ईद का कुर्बानी का, तो फिर मैं कि गरीबों का क्या होगा, रिश्तेदारों का क्या होगा। खुद सुन्नत है कि मतलब अपनी कुर्बानी के गोश्त से आगाज़ करे या कलेजी से इब्तिदा करे खाना, फिर 3 हिस्से करे तो ये सब रह जाएगा। तो ये सवाल इस तरह का था कि मुहर्रम शरीफ में अगर कुर्बानी का गोश्त, ईद का भी तस्करा नहीं था उसमें, मेरा ख्याल कुर्बानी का गोश्त, कुर्बानी 3 दिन होते ही कुर्बानी, तो कुर्बानी का गोश्त ईद के दिन जो होता है तो वो मुहर्रम शरीफ की नियाज में आशूरे के दिन शामिल अगर कर लिया जाए खिचड़े वगैरह में तो सवाब ज़्यादा मिलता है, ये इन्होंने मतलब कहा था। अब सवाब तो सही बात है कि वो नीयत पर मिलेगा। वो यहाँ मतलब है ना कि अगर गोश्त की ज़रूरत है, गरीब मौजूद हैं, रिश्तेदार मौजूद हैं, मुसलमान लेने वाले खुश होने वाले मौजूद हैं, तो फिर नेकी में देर ना की जाए, अल्लाह की राह में देने में देर ना की जाए। हज़रत इमाम बाक़िर रहमतुल्लाह अलैह जो अहले बैत के सर के ताज हैं, तो और हमारे भी सर के ताज हैं, तो इन्होंने मतलब ये कि एक बार अपने हमाम में तशरीफ़ ले गए और अचानक आपने जो जुब्बा था वो हाथ में रखा हुआ था, उतार चुके थे वो, और खादिम को बुलाया और उनको देते हुए फरमाया कि उनको जल्दी दे आओ फुला को।
تو جب پھر اندر چلے گئے فارغ ہو کر جب تشریف لائے تو خادم نے عرض کیا حضور اتنی جلدی بھی کیا تھی؟ فارغ ہو کر اطمینان سے پھر مجھے حکم کرتے میں دے آتا. تو فرمایا کہ نہیں، میں اندر گیا تو میرے ذہن میں آیا کہ یہ جبہ اچھا ہے اور میں فلاں کو دے دوں، رائے خدا میں صدقہ کر دوں اس کو. تو اس لیے میں نے کہا پھر ایسا نہ ہو کہ وہ دیر ہو جائے یا ارادہ بدل جائے، دل بدل جاتا، قلب منقلب ہوتا ہے، بدلتا ہے. تو اس لیے میں نے کہا نیکی ہے، جلدی اس کو کر دوں. تو یوں مطلب یہ کہ رائے خدا میں جلدی کرنی چاہیے. تو یہ ضروری نہیں کہ قربانی کے گوشت سے کھچڑا پکایا جائے. ہاں اگر قربانی یا گوشت کوئی رکھتا ہے اور اسے کھچڑا کرتا ہے یا نیاز امام حسین رضی اللہ عنہ کی کرتا ہے تو بھی جائز ہے، لیکن اس کا کوئی ایسا مسئلہ ضروری نہیں ہے جو سوال میں تھا. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. جواب دیجئے. لبیک. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جب پہلی وحی نازل ہوئی تو آپ کی عمر شریف کتنی تھی؟ 40 سال. جواب درست ہے. قرآن کریم کی پہلی نازل ہونے والی آیت مبارکہ بتائیے. اقرأ بسم ربک الذی خلق. جواب درست ہے. مدنی مذاکرہ. قرآن کریم میں سورہ عنکبوت ہے. عنکبوت کے معنی کیا ہے؟ مکڑی. جواب درست ہے. کس شہر کی خاک میں بھی شفا ہے؟ مدینہ پاک. جواب درست ہے. کس دن کے نام پر قرآن کریم میں ایک سورت موجود ہے؟ سورۃ الجمعہ. جواب درست ہے. کیا کوئی ایسی صورت بھی جسے حدیث پاک میں ہر مرض کے لیے شفا کہا گیا ہو؟ سورہ فاتحہ. جواب درست ہے. تمام آیتوں کی سردار آیت کا نام بتائیے. عشق نبی خوف خدا مدنی مذاکرہ. آیت الکرسی. جواب درست ہے. مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی سیرت پر مشتمل مکتبۃ المدینہ کی کتاب کا نام بتائیے. سیرت فاروق اعظم. جواب درست نہیں ہے. فیضان فاروق اعظم. جواب درست ہے. اس شعر کا دوسرا مصرع پہلا مصرع بتائیے. مشکلیں حل کر شہ مشکل کشا کے واسطے. ہاں یہ پہلا ہے، بلکہ پہلا مصرع یہ ہے اور اس کا دوسرا مصرع بتائیے. مشکلیں حل کر شہ مشکل کشا کے واسطے. کربلا رد شہید کربلا کے واسطے. آمین. جواب درست ہے. ماشاءاللہ. عاشورے کی نسبت سے 10 سوال. اچھا، وہ آج یوم فاروق اعظم نیاز پیکیج بھی ہمارے پاس ہے، مطلب جی ساری رات کا انتظار ہے آپ کو. 12 بج گئے. جی آئیے مدنی چینل کے ناظرین دیکھتے ہیں.
بروں کی صحبت سے بچو. امیر المومنین امام العادلین مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا فرمان معظم ہے بروں کی صحبت سے بچو ورنہ تمہیں برائی کی گندگی لگ جائے گی. خائف کبریا ہے عمر فاروق ہے, خائف کبریا ہے عمر فاروق ہے, عاشق مصطفیٰ ہے عمر فاروق ہے, عاشق مصطفیٰ ہے عمر فاروق ہے. حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی گلی سے شیطان بھاگ جاتا تھا, جہاں سے گزرتے تھے شیطان دفع ہو جاتا تھا. اس پر ایک شاعر نے بڑا پیارا شعر لکھا ہے, لکھ کے سینے پہ جو میں نام عمر سوتا ہوں کوئی شیطان نہ تا وقت سحر آتا ہے. سینے پر دل پر اگر یا عمر لکھ لیں تو انشاءاللہ رات میں شیطان سے بچت بھی ہوگی اور غسل فرض ہونے کی جو جن کو بیماری ہوتی ہے اس سے بھی انشاءاللہ حفاظت ہوگی. آج 1447 ہجری کے محرم شریف کی چاند رات ہے اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلی محرم شریف کو آپ نے جام شہادت نوش کیا تھا, تو آپ کی یاد میں ہم نے نیاز کا اہتمام کیا ہے. آپ نے بھی نہ کیا ہو تو کر لیجئے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. ہم نے بھی یہ بھی کیا ہے, نیاز فاروق اعظم کی بھی ترکیب ہے. انشاءاللہ الکریم آج خصوصی مدنی مذاکرے میں نیت مخصوص اسلامی بھائیوں کو جنہوں نے یہ رسالہ گوشت کے وہ حصے جن کا کھانا منع ہے حفظ کر لیا ہوگا. 105 پیج ہیں نا, 108 پیج ہیں, یاد کر لیا ہے. اب ان کے یہ سب کے سنوں گا کیسے میں, یہ بھی ایک مسئلہ ہے. تو انشاءاللہ ان کو نیاز پیش کرنے کی نیت ہے. اب یہاں جو ہے وہ تو ہم 3 ہیں اور یہ 3 ہیں. ویسے سید سے شروع کرنے کا ذہن ہوتا ہے, وہاں سید سے شروع کریں گے. اب عالم سید سے افضل ہوتا ہے, غیر عالم سید سے. ایک حصہ میں بیٹھے بیٹھے زیادہ مسکرا رہے تھے, ہو سکتا ہے وہ سید ہو, ابھی جو منظر دکھایا ہے. برہان دیکھو تم ذرا مدنی مذاکرہ, عطار کی علمی ضیا مدنی مذاکرہ. بادل گرج رہے, بادل گرج رہے ہیں, بارش برس رہی ہے, بارش برس رہی ہے, لگتا ہے کیا سہانا سرکار کا مدینہ. یا رسول اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم, سبحان اللہ رب السماوات السبع و رب العرش العظیم. 3 مرتبہ جس نے پڑھا تو اس نے گویا شب قدر حاصل کر لی. آئیے مل کے پڑھتے ہیں. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم, سبحان اللہ رب السماوات السبع رب العرش العظیم. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم, سبحان اللہ رب السماوات السبع رب العرش العظیم. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم, سبحان اللہ
رب السماوات السبع رب العرش العظیم صلو علی الحبیب. شدید بارش ہو رہی ہے یا شدید نہیں ہو رہی؟ اچھا رکی ہوئی ہے. اچھا ابھی خالی بادل گرج رہے تھے. حضرت سیدنا عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں جو یہ دعا کسی مجلس سے اٹھتے وقت تین مرتبہ پڑھے تو اس کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں، اور جو مجلس خیر و مجلس ذکر میں پڑھے تو اس کے لیے خیر یعنی بھلائی پر مہر لگا دی جائے گی. آئیے مل کے پڑھتے ہیں. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. مدنی مذاکرے میں ناظرین سے 3 سوالات کیے جاتے ہیں، اور یہ سوالات اب تک مدنی مذاکرے میں ہم نے جو گفتگو سنی، مسائل سنے، انہی سے تیار کیے جاتے ہیں، اور درست جوابات دینے والوں میں سے کسی ایک کو قرآن اندازی کے بعد بطور انعام 1 سال تک کلرڈ ماہنامہ فیضان مدینہ کی بکنگ دی جاتی ہے. سوالات نوٹ فرما لیں. سوال نمبر 1، فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو رات کے کس حصے میں نفل نماز پڑھنے کا بہت شوق تھا؟ سوال نمبر 2، فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کس سنہ ہجرے میں ہوئی؟ سوال نمبر 3، قرآن پاک میں کس پانی کو مبارک پانی فرمایا گیا؟ ان 3 سوالات کے جوابات آپ ہمیں واٹس اپ نمبر 030826260000 پر اور SMS نمبر 0341125554 پر آپ دے سکتے ہیں. اسلامی بہنیں اپنا نام اور نمبر نہ لکھیں بلکہ اپنے محرم کا نام اور ان کا نمبر لکھیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جو کچھ ملتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل ہی ملتا ہے. صدیق کو صداقت ملی مصطفیٰ کریم کے ذریعے، عمر کو عدالت ملی مصطفیٰ کریم کے ذریعے، عثمان کو سخاوت ملی مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے، حضرت علی کو شجاعت ملی مصطفیٰ کریم کے صدقے میں ملی. آقا سے محبت، آقا سے پیار، آقا سے، یہ تو ہے ہی ہماری جان. آقا سے بڑھ کر ہمارا وسیلہ کیا ہے؟ جتنی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے بندہ محبت کرتا ہے اتنی محبت آپ کے اہل بیت سے ہو. ان کے نام آج بھی لیتے ہیں تو انرجی آ جاتی ہے. آج بھی کہتے ہیں علی، انرجی آ جاتی، طاقت آ جاتی، ہمت آ جاتی. امام حسین کا ذکر کرتے ہیں تو استقامت اور کچھ قربانی دینے کا دل کرتا ہے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. نماز کے بغیر انسان کس کام کا؟ انشاء اللہ الکریم دیکھیے نگران شورا مولانا محمد عمران اتاری کا سنتوں بھرا بیان 28 جون 2025 بروز ہفتہ سے 11 محرم شریف 1447 ہجری تک بعد نماز فجر قریباً 5:30 بجے براہ راست مدنی چینل پر. وہ نیتیں وغیرہ اگر تیار ہوں تو سنا دیں روزوں کی، اور ورنہ شاید دعا کا موقع ہے. مذاکرے میں ناظرین سے کیے گئے سوالات کے جوابات اور ونر کا نام. سوال نمبر 1، خود پسندی کتنے سال کے اعمال برباد کر دیتی ہے؟ جواب 70 سال کے. سوال نمبر 2، کس کا خواب 100% سچا اور شرعی طور پر حجت یعنی دلیل ہوتا ہے؟ جواب نبی کا خواب. سوال نمبر 3، کس موقع پر مدینے کی گلیوں میں بہت زیادہ شراب بہائی گئی؟
جواب جب شراب حرام ہوئی۔ درست جوابات دینے والوں کے سلیکٹڈ نام: محمد عدنان اتاری چھانگا مانگا، بنت عادل خان حیدرآباد، محمد سردار اتاری چکوال، ابو سمعان محمد ارسلان قادری تلا گنگ، عبد الغفور علوی واہ کینٹ، عاطف رضا اتاری شکر گڑھ، حمزہ نیاز اتاری جامعۃ المدینہ کراچی۔ ان سلیکٹڈ ناموں میں سے قرآن اندازی یعنی ڈرا کے ذریعے نکلنے والا نام بنت عادل خان حیدرآباد۔ ان کو تحفے میں 1 سال کی ماہنامہ فیضان مدینہ کی بکنگ دی جائے گی۔ یہ اپنا نام یا جس کا بھی نام پیش کریں گے ان کو 1 سال تک ان کے ایڈریس پر کلرڈ ماہنامہ فیضان مدینہ پہنچایا جائے گا انشاءاللہ الکریم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا اللہ یا رحمان یا رحیم جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ما هو اہلہ۔ یا رب المصطفیٰ جل جلالہ وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آج کے مدنی مذاکرے اور اب تک میرے پاس موجود نیکیوں اور مجھے جو اپنی نیکیاں ایصال ثواب کریں، ان سب پر اپنے کرم کے شایع نشان اجر و ثواب عطا فرما۔ یہ سارا ثواب جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عنایت فرما، بوسیلہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مزید ان کو عطا فرما۔ تمام انبیاء و مرسلین، خلفاء راشدین، امہات المؤمنین، تمام صحابہ و تابعین و تبع تابعین، ائمہ مجتہدین، علماء کاملین، مشایخ عاملین، تمام مفسرین، محدثین، بزرگان الدین، کل مؤمنات و مؤمنین، کل مسلمات و مسلمین۔ خصوصاً حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، والدین مصطفیٰ، حسنین کریمین، شہیدان و اسیران کربلا، جمیع اہل بیت اطہار، امام اعظم، غوث العظم، غریب نواز، اعلی حضرت صدر شریعت قطب مدینہ صدر الفاضل مفتی احمد یار خان، مفتی دعوت اسلامی حاجی فاروق، حاجی مشتاق، حاجی زمزم رضا، تمام مبلغات و مبلغین مرحومین، اور جو روزانہ محرم شریف میں جتنے مدنی مذاکرے اب ہوں گے مسلسل، ان میں شرکت کرنے والے، اللہم آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یا اللہ پاک ہم سب کے گناہ معاف فرما۔ یا اللہ پاک فاروق اعظم کا صدقہ، 4 یاروں کا واسطہ، حسنین کریمین اور شہیدان و اسیران کربلا کے طفیل ہماری بے حساب مغفرت فرما۔ الہ العالمین ہمیں گناہوں سے بچا، نیکیوں کے کام کرتے رہیں، صرف ہم سے وہ کام ہو جس میں ہمیں ثواب ملے۔ الہ العالمین ہمارے اوقات فضول برباد نہ ہوں، فضول گوئی سے بچا۔ یا اللہ پاک دل آزاریوں اور گناہوں سے بچا۔ یا اللہ پاک ہمیں سنجیدگی نصیب فرما، حسن اخلاق کی نعمت سے مالا مال کر دے۔ اے اللہ پاک جھوٹ، غیبت، چغلی، وعدہ خلافی، گالی گلوچ، فلمیں، ڈرامے، گانے باجے، ان سارے گناہوں سے محفوظ فرما۔ الہ العالمین غصے اور چڑچڑاپن کی عادت پہ نکل جائے، ہمیں نرمی نصیب ہو جائے، ہمارے اخلاق اچھے ہو جائیں۔ یا اللہ پاک ہم سے لوگوں کو راحت پہنچے، تکلیف نہ پہنچے۔ الہ العالمین ایمان کی سلامتی نصیب ہو، برے خاتمے، بری موت سے ہماری حفاظت ہو۔ جب دنیا سے جائیں تو پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا جلوہ نگاہوں میں ہو۔ اے اللہ پاک ہمارے بیماروں کو شفا دے، مقروضوں کے قرضے اتریں، بے روزگاروں کو حلال و آسان روزی ملے، بے اولادوں کو نیک اولاد بعافیت بغیر آپریشن کے عنایت ہو۔ الہ العالمین بیٹیاں چاہتے ہیں ان کو بیٹیاں دے، جو بیٹے چاہتے ہیں
بیٹے دے، الہ العالمین جن کے اولاد نافرمان ہے فرما بردار ہو جائے، الہ العالمین گھریلو جھگڑے ختم ہوں، گھر امن کے گہوارے بنے، جن پر جھوٹے کیس بنے ختم ہو جائیں یا اللہ پاک، مظلوم قیدیوں کو رہائی نصیب ہو۔ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی۔ لاج رکھ لے گناہ گاروں کی، لاج رکھ لے گناہ گاروں کی، نام رحمان ہے تیرا یا رب، نام رحمان ہے تیرا یا رب، عیب میرے نہ کھول محشر میں، عیب میرے نہ کھول حسن کو اٹھا حسن کر کے تو حسن کو اٹھا حسن خاتمہ یا رب ہو مع الخیر، خاتمہ یا رب۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، صلی اللہ علی النبی الأمی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا سیدی یا سیدی، یا مکی یا مدنی یا عربی یا قرشی یا ہاشمی یا مطلبی یا رسول اللہ، سبحان ربک رب العزت عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين، لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں
لاکھوں سلام، وہ عمر جس کے آداب شیدا سکر، وہ عمر جس کے آداب شیدا سکر، وہ عمر جس کے آداب شیدا سکر، اس خدا دوست حضرت پہ لاکھوں سلام، اس خدا دوست حضرت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، مرتضیٰ شیر حق اشجاع الاشجعی، مرتضیٰ شیر حق اشجاع الاشجعی، مرتضیٰ شیر حق اشجاع الاشجعی، ساقیے شیر و شربت پہ لاکھوں سلام، مجھ سے خدمات کے قدسی کا ہے رضا، مجھ سے خدمات کے قدسی کا ہے رضا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی خاتم النبیین۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، اللہم بلغنا رمضان بصحة وعافیہ، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، صلی اللہ علی النبی الانبیاء وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاة و سلاما علیکہ یا سیدی یا سیدی یا سیدی، یا مکی یا مدنی یا عربی یا قرشی یا ہاشمی یا مطلبی یا رسول اللہ، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ، ماشاءاللہ، علم و ادب کا سلسلہ مدنی مذاکرہ، علم و ادب کا سلسلہ مدنی مذاکرہ، عطار کی علمی ضیاء مدنی مذاکرہ، دلچسپ ہے اور دل کشا مدنی مذاکرہ، دلچسپ ہے اور دل کشا مدنی مذاکرہ۔